روزانہ قرآن پاک کی یہ 4 صورتیں جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر بات سن لیتا ہے، بے شک آزما لو۔ ناظرین، جو بندہ قرآن کی یہ 4 صورتیں پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر بات سن لیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج یہ صورتیں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان صورتوں کو آپ پڑھیں گے، دولت لاکھوں کروڑوں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں دولت ہی دولت آ جائے گی۔ جیسے جیسے آپ ان صورتوں کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے آپ کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی رزق میں برکت اور اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اس کو کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ والوں، بہت سی ایسی بہنیں ہیں، ایسے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو کہ پر اثر ہو، یعنی فوراً جس کا ہمیں اثر مل جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، ہماری مشکلات آسان ہو جائے، ہمارے رزق میں دولت میں اضافہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو جن صورتوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، یہ صورتیں آپ پڑھیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس دولت کی، پیسوں کی کمی آ چکی ہے، آپ کو بہت سخت ضرورت پڑ چکی ہے، پیسوں کی شدید ضرورت پڑ چکی ہے اور کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا، کہیں سے بھی انتظامات نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں کیا کروں، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں، تو اس وقت آپ لوگ یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا فرما دے گا، ایسی جگہوں سے مدد فرمائے گا کہ فوراً آپ کی دولت، پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کی قرآن کی بدولت انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کا رزق بڑھتا ہے، اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ قرآن انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں داخلے کی بشارت دے گا۔ اگر کاروباری آدمی ہے اور بے شک وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے کاروبار میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، جبکہ کاروباری آدمی کی ہر وقت سوچ اور کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار میں نقصان کی بجائے منافع ہی ہوتا رہے۔ اسی طرح ایک مزدور اور غریب آدمی کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے کہ کبھی وہ اس قدر تنگ دست ہو جاتا ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے مزدوری بھی نہیں ملتی، اور کبھی مسلسل مزدوری ملنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک حد تک آسودہ دیکھتا ہے۔ رزق میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور بعض دفعہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے رزق میں کمی بیشی کا سبب کیا ہے۔ امیر ہو یا غریب، اسے ہر حال میں یہ سوچنا اور عقیدہ اپنانا چاہیے کہ رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، وہی ذات ہے جو ہر کسی کے رزق میں کمی بیشی کرتی ہے۔ ناظرین، جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، بڑے غور سے، بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یہ صورتیں جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ، سورۃ واقعہ، سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر جو پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو محتاجی سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے، اتنی دولت دیتا ہے کہ وہ دنیا کی محتاجی سے، دنیا کی پریشانیوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیز، ہر
چیز آپ کے قدموں میں ہو، بن مانگے آپ کی ہر ضروریات پوری ہو، عزت دولت دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہو، تو آپ یہ 4 صورتیں لازمی پڑھیں۔ یہ چاروں صورتیں پڑھنے والے کو مالدار کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے جس میں آیا کہ جو شخص سورۃ واقعہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت دیتے ہیں، اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص کے بارے میں آیا ہے کہ جو سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے صرف 10 مرتبہ تو اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے غیب سے کھلاتے ہیں، غیب سے پالتے ہیں، تو آپ اس عمل کو، ان صورتوں کو لازمی پڑھیں۔ سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر، سورۃ فاتحہ نماز کے بعد 3 بار لازمی پڑھیں، اور شام کے وقت سورۃ واقعہ روزانہ 1 بار لازمی پڑھیں۔ سورۃ اخلاص جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، سچے دل سے پورے یقین سے پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے، سورۃ کوثر رزق میں کشادگی کے لیے بہت مجرب ہے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا کی پریشانیوں سے اکتا چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو ایسے وقت میں اپنے اللہ سے بالکل مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہمارے رب نے سب کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور اس کی تسبیح کی برکت سے آپ کو بھی انشاءاللہ رزق عطا فرما دے گا۔ آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ رزق کے لیے پریشان ہونا ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہر بندہ اسی سوچ کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ دن کیسے گزرے، مہینہ کیسے گزرے گا، گھر والوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جن کے گھروں میں 8-10 افراد ہیں اور گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے، یعنی ایک ہی بندہ کام کرتا ہے اور پوری فیملی کو پالتا ہے، تو اس کے لیے فیملی کو کما کر دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گئے۔ اللہ والوں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جاب کے لیے پریشان ہیں، بیوی بچوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایسے راستے سے رزق عطا کرے گا، وہ پروردگار یہ ہے جو انسانوں کو وہاں سے رزق دے سکتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج ہی سے ہم اپنے اللہ پر یقین کر لیں، توکل کر لیں، پورا بھروسہ کر لیں کہ وہی ہمیں رزق دے گا، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے کندھوں کے اوپر رزق اٹھا کر، دولت اٹھا کر چل رہے ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوں گے، اور آپ کے پاس دولت کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ میری اپنی تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ آج رزق کی دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ صورتیں ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔